اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. ہزاروں کروڑوں درود السلام نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر. ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن شان ماہ رمضان. میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ محمد ظہیر احمد. ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے اور آج رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ سمجھ لیں کہ ہاف ہو گیا ہے. یعنی کہ آج 15 رمضان المبارک کا دن ہے اور رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ ایسا ایسا ہم سے جدا ہو رہا ہے. رمضان المبارک کی جو برکتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، وہ ہم انشاءاللہ سمیٹ بھی رہے ہیں اور مزید بھی سمیٹیں گے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہزاروں ایسے سینکڑوں ایسے رمضان المبارک کے مہینے نصیب فرمائے. ناظرین و سامعین، رمضان المبارک میں ایک ایک چیز کی برکت ہے. رمضان المبارک میں آپ اٹھتے ہیں اس کی بھی برکت ہے، رمضان المبارک میں آپ چلتے ہیں اس کی بھی برکت ہے، رمضان المبارک میں آپ سحری کرتے ہیں اس کی بھی برکت ہے، آپ افطاری کرتے ہیں اس کی بھی برکت ہے، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں. یہ رمضان المبارک ہے کہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ آپ ایک ایسی دنیا میں شامل ہو جاتے ہیں کہ آپ کا چھوٹا سا جو عمل ہے نا وہ بھی بڑے عمل سے زیادہ جو ہے نا اس کا اجر و ثواب ملتا ہے. یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے، یہ بڑی ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے ایسا مہینہ نصیب فرمایا. میں آج صبح سوچ رہا تھا کہ یہ ہم علماء کرام جو ہے یہ بیانات کرتے ہیں کہ یہ عمل کر لیں اس کا اتنا ثواب ہے، اس کے 100 مہینوں کا ثواب ہے، اس کا اتنا ثواب ہے. میں نے کہا یہ دیکھیے چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے. پھر میں نے سوچا، میں نے دیکھا، میں نے کہا بات یہ اصل میں کہ جو پہلی امتیں تھیں ان کی عمر تھی 1000 سال، 1400 سال، 1500 سال، 700 سال. ان کی عمر اتنی زیادہ تھی تو ظاہر سی بات ہے ان کی نیکیاں بھی اتنی زیادہ ہی ہوں گی. جو نیک اعمال کرتے ہوں گے وہ نیکیاں بھی ان کی اتنی زیادہ ہوں گی، انہیں رمضان المبارک کے مہینے بھی اتنے نصیب ہوئے ہوں گے. لیکن ہماری جو عمریں ہیں وہ کم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہم پر اتنا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے ہمیں اس طرح کی آفریں دے کر ہمیں بھی یہ فرمایا ہے، حکم فرمایا ہے کہ آپ بھی یہ عمل کریں تو آپ بھی پہلی امتوں کی اتنا ثواب جو ہے وہ آپ کما سکتے ہیں. تو آج ہم نے ماہ سیام کی، ماہ رمضان المبارک کی برکات کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے. اس میں جو اعمال ہیں، جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں ان کی کتنی برکتیں ہیں، کتنا ثواب ہے، اس کے حوالے سے جانیں گے. تو اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے جو اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہیں جناب حضرت علامہ مولانا قاری لیاقت علی قادری صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اور ان کے ساتھ ساتھ ثناخان مصطفیٰ جناب حافظ محمد عامر صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. تو ناظرین، حسب معمول میں پروگرام کا آغاز جو ہے وہ نعت رسول مقبول سے کروں گا. تو ہمارے ساتھ حافظ محمد عامر صاحب موجود ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر لگوائیں. جی عامر صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا نبی اللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو
تو ساری بہار آپ سے ہے، اور محبتوں کا صلہ سے کون دیتا ہے، محبتوں کا صلہ سے کون دیتا ہے، کہ سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری کہاں یہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں یہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری، اور میری تو ہستی کیا ہے میرے شاہ مدینہ، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، اور سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے، میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت حاضر گوا رہے تھے حافظ محمد عامر صاحب۔ تو علامہ صاحب میں آپ کی طرف چلتا ہوں، آج کا ہمارا موضوع ماہ سیام کی برکتیں ہیں، تو ظاہری سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑے احسانات کیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے بڑیاں کرم نوازی ہوئیں۔ پہلے جو سٹارٹنگ میں شروع میں سحری کا حکم نہیں تھا،
یعنی کہ سحری پہلے ہم جو ہے نا افطاری کے وقت ہی افطاری کرنی اور ساتھ ہی جو ہے نا روزے کی نیت کر لیتے تھے. تو یہ سحری کا حکم کیسے آیا, ہمیں سحری کی اجازت کیسے ملی, یہ میرے نبی نے کیسے کرم کیا؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. دیکھیں اگر ہم 24 گھنٹے کا روزہ رکھے تو شاید گرمی میں یا مشکل بھی ہو سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے مہربانی کی کہ یہ سحری کی اجازت کیسے ملی, اس حوالے سے تھوڑا سا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید برہان حمید وچ ارشاد فرمایا, اے ایمان والیو, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کیے گئے, کما کتب علی الذین من قبلکم, جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ. ماشاءاللہ یہ ماہ رمضان مبارک کا مہینہ, اس کی ہر ساتھ ہر گھڑی ماشاءاللہ بہت ہی ثواب کی حامل ہے. تو ماہ رمضان مبارک کی برکات, ماہ رمضان مبارک کی آمد سے ہی رمضان مبارک کی جو برکات ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں. رمضان مبارک کا مہینہ ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ آپ رمضان مبارک میں اگر ایک نفل ادا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کو فرض و مقام ثواب عطا فرماتا ہے. یعنی غیر رمضان میں آپ نفل پڑھتے ہیں تو نفل کا ثواب, لیکن ماہ رمضان مبارک کی آمد سے ہی یہ ثواب دگنا کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان مبارک میں آپ نفل ادا کریں گے, اللہ رب العالمین آپ کو فرضوں کا ثواب عطا فرمائے گا. اور جب آپ ماہ رمضان مبارک میں فرض ادا کریں گے, اللہ رب العالمین آپ کو 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائے گا. یعنی اس کی ہر ساتھ گھڑی بہتر ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلے ایک رمضان مبارک کا یعنی ایک روزہ فرض تھا, وہ یوم عاشوراء کا روزہ تھا, تو اس کو منسوخ کر کے پھر 3 روزے فرض ہوئے, جس کو ایام بیض کیا جاتا ہے. یعنی چاند کا 13 روزہ اور چاند کا 14 تاریخ کا اور چاند کی 15 تاریخ کا, پھر یہ بھی منسوخ ہو گئے. پھر رمضان مبارک کے جو مہینے تھے وہ فرض ہوئے. لیکن رات کو اگر آپ نے روزہ رکھا ہے تو پھر آپ کی سونے سے پہلے اگر آپ سو گئے ہیں تو آپ کا دوسرا روزہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت سرمہ ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ ایک مزدور صحابی تھے. تو آپ نے سارا دن مزدوری کی. جب آپ گھر واپس آئے تو اپنی بیوی سے کھانے کا مطالبہ کیا کہ مجھے کھانا پیش کیا جائے, لیکن اس نے کہا کہ آپ تھوڑی دیر کمر سیدھی کر لیں تو میں آپ کے لیے کھانا بنا کے لاتی ہوں. تو قربان جائے ایسی بیویوں پر کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر اپنی جان نشاور کی. یہ ٹال مٹول نہیں کی کہ آپ ابھی ٹھہر جائیں یا تھوڑی دیر کے بعد بنا کے دیتی ہوں. یعنی وہ رفیقہ حیات ایسی تھی, رفیقہ مطالبات نہیں تھی. جس طرح کی ہماری بیویاں رفیقہ مطالبات بنی ہوئی ہیں کہ ہر کام پہ مطالبہ, اگر مطالبہ پورا نہ ہوا تو پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے. تو حضور علیہ السلام نے رفیقہ مطالبات کہہ رہے ہیں, یہ نہ ہو کہیں پروگرام سنے تو کوئی اور مطالبات بن جائیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں زیادہ عورتوں کی تعداد دیکھی. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ناشکری کرتی ہیں. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ کس چیز کی ناشکری کرتی ہیں؟ فرمایا یہ اپنے خامد کی ناشکری کرتی ہیں, ان کی حکم علولی کرتی ہیں, ان کا کہنا نہیں مانتی, اس وجہ سے میں نے دیکھا ہے کہ یہ جہنم میں ان کی تعداد زیادہ ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اگر چاہتا تو یہ عورتیں ہیں اپنے شوہر کو سجدہ کرتی. یعنی اتنا شوہر کا ادب ہے, احترام ہے. تو انہوں نے فوراً کہا کہ آپ کمر سیدھی کریں تو میں آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں. تو حضور علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت سرمہ ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کمر سیدھی کرنے کے لیے جب لیٹے تو آپ کو نیند آ گئی. تو جب آپ کو نیند آئی تو آپ کی بیوی جب آپ کے لیے کھانا لے کر آئی تو آپ نے دیکھا کہ وہ تو سوئے ہوئے ہیں. آپ نے جگایا اور کھانا پیش کیا.
فرمایا اب میرے لیے کھانا حلال نہیں ہے کیونکہ میں سو چکا ہوں. تو جب سو چکے ہیں تو پھر دوسرا روزہ شروع ہو جاتا ہے. تو پھر صبح اٹھے, پھر سارا دن مزدوری کی, گرمی میں پہلا بھی روزہ اور پھر آج دوسرا روزہ, گرمی میں مزدوری کی, اور گرمی بھی کہتی تھی کہ میں آج ہی ہوں, یعنی بہت زیادہ گرمی, اور اسی وجہ سے حضرت سرمہ ابن قیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بے ہوش ہو گئے. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ واقعہ پہنچا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت سرمہ ابن قیاس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے, تو دیکھو اللہ رب العالمین کو اپنے پیارے محبوب کے صحابہ کی بھی تکلیف برداشت نہیں ہوئی. اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل فرما دی, فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. پھر اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل فرما دی کہ اب تم ساری رات کھا پی سکتے ہو, ساری رات کھا پی سکتے ہو. یہ اس طرح کا معاملہ پیش آیا, اور پہلے رات کو بیوی کے ساتھ قربت کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی, یعنی بیوی سے صحبت کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی. صحابہ کرام سے یہ بھی فیض سرزد ہوا تو پھر اس کی بھی اجازت مل گئی کہ آپ پوری رات یعنی کہ اپنے. علامہ صاحب یہ جو ہے نا مسئلہ دوبارہ بریک کے بعد سنیں گے, کیونکہ ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. صاف ستھرا پانی آپ کے گھر کے دروازے تک پیش خدمت ہے فریش سپرنگ. صاف پانی کا بہترین حل ہم پیش کرتے ہیں. آسان گیلن کی ریفلنگ اور نئے گیلن بڑی مقدار میں بوتلیں 500 ملی لیٹر اور 1.5 لیٹر سائز میں. آسانی سے گھر تک ڈیلیوری 4 کلومیٹر کے اندر. پوچھ گچھ اور آرڈر کے لیے رابطہ کریں شہباز احمد چودھری ہاؤس, گلی مہر باغ والی, کوٹ مراد خان, قصور. نمبر پر رابطہ کریں 030914767879 یا 030347502121. ہمارا پانی انتہائی جدید فلٹریشن پروسیس سے گزرتا ہے تاکہ آپ کو ملے خالص پانی کا ہر قطرہ. چاہے اب گھر پر ہوں, دفتر میں یا کسی ایونٹ میں, فریش سپرنگ آپ کے ساتھ ہے. آج ہی ہمارے کسی ریفلنگ سٹیشن پر آئیں اور تجربہ کریں تازگی کا ایک نیا احساس. فریش سپرنگ صحت مند زندگی کا ساتھی. جی ناظرین, بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسے کہ آپ سماعت فرما رہے ہیں, دیکھیں روزہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا ہمارے لیے انعام ہے. انعام کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بخشش کے وسیلے بنائے ہیں. اور دیکھیں انسان مسلمان جو ہے, صحابہ کرام دیکھیں انہوں نے جو ہے نا ایک دن روزہ یعنی کہ وہ سو گئے تو انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق, یعنی کہ یہ نہیں کہا کہ اب میں سو گیا ہوں, میں نے مزدوری کرنی ہے, یہ کرنا ہے, ہمارے پاس تو 1000 بہانے ہیں, ہم روزے نہ رکھنے کے ہمارے پاس بہانے اتنے ہیں کہ سمجھ سے باہر ہے بہانے نکل کہاں سے آتے ہیں. لیکن وہ دیکھیں وہ صحابی رسول, ان کا ایمان دیکھیں, ان کا جذبہ دیکھیں کہ مزدوری بھی سارا دن کی ہے. آج ہم تھوڑا سا کام کرنا ہونا تو ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں جی مجھ سے کام نہیں ہوتا, لیکن انہوں نے سارا دن مزدوری کی. لیکن دیکھیں اس کی بدولت آج ہمیں یہ انعام ملا ہے کہ ہم ساری رات جو ہے وہ کھانا کھا سکتے ہیں, ان کی بدولت. کیونکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ صحابہ کرام سے محبت فرماتی تھی, کیونکہ ان کے ایمان اور ان کے جذبے سلامت تھے. جی علامہ صاحب, آپ ایک تو وہ مسئلہ بتا رہے تھے, دوسرا ایک چیز اور, فرضی روزے. ایک مثال ہے, آج دیکھیں نا ہم بے جھجک روزے کو ختم کر دیتے ہیں, روزہ توڑ دیتے ہیں یا روزہ رکھتے نہیں ہیں. اس کے کفارے کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام یعنی کہ جب صحابی رسول کا واقعہ پیش آیا, سرکار کا تو اختیار ہے, ظاہری بات اللہ کی ذات جو ہے وہ معاف فرمانے والی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے تو یقیناً جو ہے وہ معافی مل جائے گی. لیکن اس کا کفارہ ہے کیا, اس کے جو ہے نا, یا اگر نہیں ہے تو سزا کیا ہے؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی تشریف لے کر آئے اور آ کر کہتے ہیں کریم آقا میں ہلاک ہو گیا, میں ہلاک ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا, تجھے کس چیز نے ہلاک کر دیا؟ فرمایا کہ میں نے رمضان مبارک کے مہینے میں روزہ رکھ کے میں نے اپنی بیوی سے صحبت کر لی ہے, میں ہلاک ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ اس طرح کرو, آپ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھو. فرمایا حضور میرے پاس اتنی طاقت نہیں, ہمت نہیں
کہ میں 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر ایک غلام آزاد کرو، کیونکہ اب غلام تو نہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک غلام آزاد کرو. فرمایا کریم آقا میرے میں اتنی ہمت نہیں، میرے میں اتنی طاقت نہیں کہ میں ایک غلام آزاد کروں. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر آپ 60 روزے رکھو، 60 روزے رکھو اور مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. جب حضور علیہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. فرمایا کریم آقا میرے میں اتنی طاقت نہیں، ہمت نہیں کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا بھی کھلا سکوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ. وہ صحابی بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک کھجوروں کا ٹوکرا پیش کیا گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آئینہ سائل، کہ سائل کہاں ہے؟ وہ سائل کھڑا ہوا. فرمایا فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ کو قربان ہوں. کریم آقا لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کھجوریں لے جاؤ اور مدینے کے جتنے بھی غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، یہ ان کو کھلا دو، اللہ تمہارا کفارہ ادا فرما دے گا. سبحان اللہ، اللہ تمہارا کفارہ ادا فرما دے گا. دیکھو کتنی مزے کی بات ہے. پھر اس نے ہاتھ باندھ لیے. کریم آقا پورے مدینے میں میرے علاوہ اور میرے اہل خانہ کے علاوہ کوئی غریب نہیں ہے، کوئی فقیر نہیں ہے. تو حضور علیہ السلام مسکرائے اور حضور علیہ السلام کی داڑھ مبارک نظر آنا شروع ہوئی. فرمایا کہ یہ کیسا آدمی ہے کہ دینا بھی کچھ نہ پڑے اور کام بھی بن جائے، دینا بھی کچھ نہ پڑے اور کام بھی بن جائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے جاؤ، خود کھا لو اور اپنے گھر والوں کو کھلا لو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. اللہ اکبر، اللہ کی ذات کفارہ قبول فرما لے گی. تمہارا کفارہ قبول ہو جائے گا. تو دیکھو اختیار کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو اختیار عطا فرمایا. آج کا کوئی مفتی، کوئی محدث، کوئی شیخ الحدیث یعنی 3 کفاروں کی وجہ سے چوتھا کفارہ نہیں کہہ سکتا، لیکن حضور علیہ السلام نے تینوں کفارے معاف فرمائے. فرمایا تو خود کھا لے، تیرے گھر والے کھا لیں، اللہ رب العالمین تیرا روزے جو کفارہ ہے وہ ادا فرما دے گا. سبحان اللہ. یعنی اتنی حضور علیہ السلام نے رہنمائی فرمائی. اور حضور علیہ السلام نے ماہ رمضان مبارک کے ایام جو آئے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر بہت زیادہ انوار کی بارش فرماتا ہے. جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ کریم یا رب العالمین میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میں تیرے سے کلام کرتا ہوں، میں تیرے سے بات کرتا ہوں، میرے جیسا خوش نصیب ہی کوئی نہیں. تو حضور اللہ رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام آپ کی بات درست ہے کہ آپ میرے سے کلام کرتے ہو، آپ اپنے آپ کو خوش نصیب کہتے ہو. تو جب میں آپ سے بات کرتا ہوں اے کلیم ہمارے درمیان 70,000 پردے ہوتے ہیں، ہمارے درمیان 70,000 پردے ہوتے ہیں. جب میں آپ سے کلام کرتا ہوں، آپ سے بات کرتا ہوں، لیکن اے کلیم میرا محبوب ہوگا اور اس کی امت ہوگی رمضان مبارک کے مہینے میں جب افطاری کا ٹائم ہوگا وہ روزہ رکھے گی، سارا دن بھوک پیاس کاٹیں گے اور اس کے بعد ان کے چہرے پیلے پڑ جائیں گے. اور حضور علیہ السلام فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس وقت جو ان کے منہ سے بو آتی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے مجھے مشک اور عنبر سے بھی زیادہ پسند ہے. سبحان اللہ. دیکھو کہ ہمارے منہ میں بو آ رہی ہے، روزے کے وقت جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کو خوشبو اور معمبر سے بھی تشبیہ دے رہا ہے کہ مجھے خوشبو اور معمبر سے بھی زیادہ پسند ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے کلیم جب میں تجھ سے بات کرتا ہوں ہمارے درمیان 70,000 پردے ہوتے ہیں، لیکن جب میرا محبوب کا امتی روزہ افطار کرے گا میں سارے پردے ہٹا کے اپنے محبوب کے امتی کا دیدار کروں گا، سبحان اللہ، اس کو دیکھوں گا. دیکھو یہ اللہ رب العالمین کا کتنا فضل ہے ہم پر، کتنا کرم ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے کلیم میں نے اپنے محبوب کی امت کو 2 نور عطا فرمائے ہیں. دیکھو اس ماہ رمضان مبارک کی برکات کیا ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام میں نے اپنے محبوب کی امت کو 2 نور عطا فرمائے ہیں اور 2 نور عطا فرمانے کے بعد ان سے 2 اندھیرے دور کر دیے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی یا رب العالمین مجھے بھی تو پتا چلے کہ آپ نے اپنے محبوب کی امت کو کون سے 2 نور عطا فرمائے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک میں نے نور رمضان دیا ہے، ایک میں نے نور قرآن دیا ہے. یعنی یہ دے کے میں نے
قبر کا اندھیرا اسے دور کر دیا ہے اور قیامت کا اندھیرا دور کر دیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل دیکھیں حضور علیہ السلام کی امت پر کہ اگر وہ نیت ہی کرتی ہے اللہ رب العالمین نیت و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اگر ہم ایک گناہ کرتے ہیں، گناہ جب تک ہم کر نہیں لیتے ہمارا گناہ لکھا نہیں جاتا۔ اللہ رب العالمین فرماتا کہ فرشتوں انتظار کرو، ابھی میرا بندہ توبہ کر لے گا، تو یہ گناہ جو آپ نے لکھنا ہے یہ لکھیں گے ہی نہیں۔ اور پھر جب انسان اللہ رب العالمین کے محبوب کا امتی، اس پہ کتنا کرم ہے اللہ رب العالمین کا، ابھی نیت کی ہے کہ میں روزہ رکھوں گا لیکن ابھی روزہ رکھا نہیں، اللہ رب العالمین اس کو نیت میں ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ایسا کرم ہے اللہ رب العالمین کا حضور علیہ السلام کی امت پر کہ ماہ رمضان مبارک کا مہینہ ایسا ہے کہ ایک ایک گھڑی پہ 10 لاکھ اللہ رب العالمین ایسے گناہگاروں کو جہنم سے نکال کر جنت عطا فرماتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ ایک ایک گھڑی ایسی قیمتی ہے۔ اور جب رمضان مبارک کی آخری رات آتی ہے تو جب ایک مزدوری سارا دن مزدوری کرتا ہے تو اس کو مزدوری ملتی ہے، اسی طرح جو رمضان مبارک کے مہینے کے روزے رکھتا ہے پھر اللہ رب العالمین فرمایا میرا بھی تو حق بنتا ہے نا کہ ان کو مزدوری دوں۔ ان کی مزدوری یہ ہے کہ پہلے تو روزانہ کے 10 لاکھ گناہگار ایسے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی وہ جنت میں جائیں گے، اور پھر سارے ملا کے جتنے بھی ماہ رمضان مبارک کی آخری رات میں اللہ رب العالمین اتنے سارے مہینے کے ملا کے اللہ رب العالمین اس رات سارے گناہگاروں کو معاف فرمائے گا اور ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ یہ کیسا کرم ہے اللہ رب العالمین کا اپنے محبوب کی امت پر۔ فرمایا کہ یہ ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں۔ جب ہم روزے رکھتے ہیں پتہ نہیں چلتا، ماشاءاللہ پورا مہینہ جو ہوتا گزر جاتا ہے، لیکن ان کو پریشانی آتی ہے۔ ہم بھی گنتے ہیں کہ ہمارے اتنے روزے ہو چکے، لیکن وہ بھی گنتے ہیں کہ کتنے روزے رہ چکے۔ ہم پہلی طرح عیاشیاں کریں، پہلی طرح ہم کھائیں پئیں، سر عام کھائیں پئیں، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان مبارک کا ادب یہ ہے، احترام یہ ہے کہ آپ چھپ کر کھائیں۔ اگر آپ روزہ نہیں رکھا تو آپ کو اجازت ہے آپ چھپ کر کھا سکتے ہیں، وہ بھی اگر روزہ نہیں رکھا تو کوئی وجوہات مین وجوہات ہو، لیکن ہماری وجوہات تو ایسی ہیں کہ جی ہم نے سفر پہ جانا، ٹھیک ہے۔ آج کل وہ جب پہلے لوگ سفر میں جاتے تھے تو ظاہری بات ہے پیدل جاتے تھے، مشکلات سفر میں آتی تھی۔ اب تو ظاہری بات ہم نے گاڑی میں بیٹھنا ہے، گاڑی میں چلے جانا ہے، لیکن ہم پھر بھی بہانہ بنا کے وہ جو ہے نا روزہ نہیں رکھتے۔ ہماری وجوہات بھی تو ایسی ہیں نا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم مریض ہو تو پھر روزے چھوڑ سکتے ہو، لیکن اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب فرماتے ہیں، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ ان اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں مشکات شریف کی حدیث ہے کہ جو بندہ ماہ رمضان مبارک کے مکمل روزے رکھتا ہے اور اس کے بعد 6 روزے شوال کے ملا لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ اگر یہ بندہ اپنا معمول بنا لے کہ ہر سال یہ کام کرے کہ رمضان کے روزے بھی رکھے اور 6 روزے 7 شوال کے بھی ملا لے، اللہ رب العالمین اس کو پوری عمر کے روزوں کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور یہ ایسا اللہ رب العالمین کا کرم ہے، فضل ہے۔ اور مولا علی مشکل کشا شیر خدا آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں حضور علیہ السلام کے قریب بیٹھ گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے علی ادنو منی، میرے قریب آؤ۔ آپ فرماتے ہیں میں کریم آقا کے قریب ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے ہیں اور آپ کو سلام کہتے ہیں۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا آپ فرماتے ہیں کریم آقا آپ کو بھی سلام ہو اور ان کو بھی سلام ہو۔ اور پھر فرمایا کہ جبریل کہتے ہیں کہ علی اگر آپ یہ کام کرو، یعنی چاند کی 13 کا روزہ رکھو، چاند کی 14 کا روزہ رکھو، چاند کی 15 کا روزہ رکھو، اس کا بہت ہی زیادہ ثواب ہے۔ فرمایا کہ اگر آپ چاند کی 13 کا روزہ رکھو گے تو 10 لاکھ روزوں کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اگر آپ چاند کی 14 کا روزہ رکھو گے اللہ رب العالمین 30 لاکھ سالوں کے روزوں کا اللہ رب العالمین ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح اگر آپ 15 کا روزہ رکھیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو 1 لاکھ روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو مولا علی مشکل کشا شیر خدا آپ نے فرمایا کہ یہ صرف میرے لیے ہے یا کسی اور کے لیے بھی خاص ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے بھی ہے، اور جو آپ کے مطابق اس پر عمل کرے گا اللہ رب العالمین یہ ثواب اس کو بھی عطا فرمائے گا۔ پتہ چلا ایک روزے کے 10 لاکھ سال کا ثواب ہے اور دوسرے روزے کا 30 لاکھ سال کا ثواب ہے اور پھر 1 لاکھ روزوں کا ثواب ہے۔ یعنی اتنا اللہ رب العالمین اپنا کرم فرماتا ہے، فضل فرماتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین
اپنے بندوں پر کرم فرماتا ہے، فضل فرماتا ہے اور اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی رحمت بھی مہارنم شد کہ بہانے تلاش کرتی ہے کہ میرا بندہ کوئی ایسا کام کرے، کوئی نیکی کا کام کرے، میں اس کو بخش دوں، میں اس کو معاف فرما دوں۔ اور اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب فرماتے ہیں تو یہ ایسا مہینہ ہے، اگر آپ نے اس کے روزے رکھ کے آپ نے جنت حاصل نہیں کر لی تو حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور فرمایا کہ کریم آقا جو ماہ رمضان مبارک کے مہینے کا مہینہ پائے اور اس کے روزے رکھ کے جنت نہ حاصل کر لے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا بندہ لعنتی ہے کہ جو ماہ رمضان کا مہینہ بھی پائے اور اس کے روزے رکھ کے جنت نہ حاصل کر لے۔ اور اسی طرح فرمایا کریم آقا نے کہ جس کے سامنے میرا نام آ جائے وہ مجھ پر درود نہ پڑے وہ بھی لعنتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کہا آمین، یعنی جس کی آمین پہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اللہ رب العالمین بھی آپ کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو پتہ چلا حضور علیہ السلام آمین کہہ رہے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ تو اسی طرح فرمایا کہ ماہ رمضان مبارک میں جو اپنے ماں باپ کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر لیتا، فرمایا کہ ایسا بندہ بھی لعنتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اپنے ماں باپ کا ادب کرو، احترام کرو، اگر اللہ نے ماں باپ جیسی نعمت آپ کو عطا فرمائی ہے تو پھر ان کا ادب کر کے احترام کر کے پھر جنت حاصل کر لو، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ ماہ رمضان مبارک ہر گھڑی جب آپ بیدار ہوتے ہیں رمضان مبارک میں اس کی برکات دیکھیں، آپ کو اٹھنے کا بھی ثواب ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم سحری کرتے ہو اللہ رب العالمین تمہیں سحری کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے، اور اس کے بعد جب آپ برتن اٹھاتے ہو یا برتن رکھتے ہو، اپنا جوتا پہنتے ہو، ہر بدلے اللہ رب العالمین آپ کو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ گھر سے چلتے ہیں تو آپ کو قدم قدم پہ اللہ رب العالمین ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، تو وضو میں بھی اللہ رب العالمین آپ کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جی بالکل ماشاءاللہ، آپ ماہ رمضان المبارک کی برکتیں سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنی برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنے احسانات کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری بخشش کے کتنے وسیلے بنائے ہیں۔ اگر ہم اس کے باوجود بھی اپنی بخشش نہ کروا سکیں تو پھر تو بالکل ہی ہم جو ہے نا ہمارے جیسا بدبخت کوئی نہیں، ہمارے جیسا بدقسمت کوئی نہیں۔ ہمیں تو یہ مہینہ اگر ہم پا لیں نا تو ہمیں تو سارے کام چھوڑ دینے چاہیے، اور یقین کریں کہ اس مہینے میں رزق کی اتنی برکتیں ہوتی ہیں، اتنی برکتیں ہوتی ہیں کہ انسان اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ کہاں سے اللہ کی ذات رزق عطا کر رہی ہے، کہاں سے اللہ کی ذات جو ہے وہ رزق بھیج رہی ہے، انسان کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اور آپ یہ کبھی سوچے تو صحیح کہ اللہ کی نعمتیں کتنی آپ پر نازل ہوتی ہیں، تو اللہ کی ذات کی کتنی کرم نوازی ہوتی ہے، پھر بھی ہم غافل ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہیں، اللہ کی عبادت سے غافل ہیں، قرآن پاک کی تلاوت سے غافل ہیں۔ یہ قرآن کا بھی مہینہ ہے، ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو ناظرین ابھی ہماری گفتگو جاری رہے گی، وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ صاف ستھرا پانی آپ کے گھر کے دروازے تک، پیش خدمت ہے فریش سپرنگ۔ صاف پانی کا بہترین حل ہم پیش کرتے ہیں۔ آسان گیلن کی ریفلنگ اور نئے گیلن بڑی مقدار میں بوتلیں 500 ملی لیٹر اور 1.5 لیٹر سائز میں، آسانی سے گھر تک ڈیلیوری 4 کلومیٹر کے اندر۔ پوچھ گچھ اور آرڈر کے لیے رابطہ کریں شہباز احمد چودھری ہاؤس، گلی مہر باغ والی، کوٹ مراد خان، قصور۔ نمبر پر رابطہ کریں 030914767879 یا 030347502121۔ ہمارا پانی انتہائی جدید فلٹریشن پروسیس سے گزرتا ہے تاکہ آپ کو ملے خالص پانی کا ہر قطرہ، چاہے آپ گھر پر ہوں، دفتر میں یا کسی ایونٹ میں، فریش سپرنگ آپ کے ساتھ ہے۔ آج ہی ہمارے کسی ریفلنگ سٹیشن پر آئیں اور تجربہ کریں تازگی کا ایک نیا احساس۔ فریش سپرنگ صحت مند زندگی کا ساتھی۔ جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ماہ سیام کی برکتیں سماعت فرما رہے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ماہ سیام کی برکتیں ہم سمیٹ لیں،
माह सियाम की बरकतें हम हासिल कर लें, तो आप यकीनन उलमाए कराम की सोबत इख्तियार करें, उनकी जो वो हजूर अलैहिस्सलाम के फरामीन सहाबाए कराम के तरीक़ा कार आप तक पहुँचाते हैं, तो उनके मुताबिक आप रमज़ान मुबारक का महीना गुजारें। ये ऐसा महीना है, यकीन करें कि दिलों को नरम करने वाला महीना है। तो ये मैं अक्सर ये पैगाम भी देता हूँ कि इस महीने के सदके जो आपसे नाराज़ हैं उनको भी मना लें, जो आपके बहन भाई रिश्तेदार अजीज़ व अकारब, जो आपके प्यारे, जिनके बगैर आपका वक्त भी नहीं गुजरता था, जिनके बगैर आपका पल भी नहीं गुजरता था, आज हालात ऐसे आ गए हैं कि आप उनसे नाराज हैं। तो माह रमज़ान मुबारक की अगर आप चाहते हैं कि खास बरकतें हम हासिल करें, अगर आप चाहते हैं खास बरकतें हम हासिल करें, तो आप उनको भी मना लें, उनसे सुलह कर लें, तो यकीनन जो खास बरकतें हैं सुलह करने की वजह से वो भी आपको मिलेंगी, क्योंकि अल्लाह की ज़ात सुलह करने वालों को पसंद फरमाती है। अल्लाह की ज़ात वो लोग जो सुलह में पहल करते हैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद फरमाती है। तो मेरे नबी ने फरमाया जो सुलह में पहल करेगा क़यामत वाले दिन जन्नत में भी वो पहले जाएगा। तो हमें जो है, जो हमारे रूठे हुए दोस्त अहबाब बहन भाई अजीज़ व अकारब हैं, उनको मना लेना चाहिए, और ये कीमती घड़ियों का फ़ायदा उठाते हुए उनको अगर आप मनाएंगे तो यकीनन इसका फ़ायदा आपको आखिरत में भी होगा। लमा साहब, हमने नात भी सुननी है हाफ़िज़ आमिर साहब से, तो मेरा आखिरी सवाल भी यही ऐसा ही है, क्योंकि ये आदत आम पाई जाती है। जो मेरा सवाल है, ये आदत आम, यानी कि गीबत करने वाली औरतें, यानी कि अक्सर औरतों का जो काम होता है कि वो रोज़ा नहीं गुजर रहा तो वो बैठ जाएंगी, 2-3 वो गीबत करना शुरू कर देंगी, उसकी बात, अपनी सास की बात, अपनी ननद की बात, अपनी भाभी की बात। यानी कि ये एक माशरा ऐसा है कि वही औरत बैठ के अपनी भाभी की बातें कर रही है, भी मेरी भाभी मेरी माँ को ऐसे तंग करती है, मेरे बाप को ऐसे तंग करती है, लेकिन वही भाभी बनकर वही तंग भी कर रही है। यानी कि भाभी बनकर वो तंग भी कर रही है, लेकिन ये गीबत है। गीबत करने से क्या रोज़ा ज़ाया हो जाएगा? रोज़ा, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में वाक़या ये ऐसा पेश आया है, तो हज़ूर अलैहिस्सलाम ने ऐसी औरतों के बारे में क्या हुक्म फरमाया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में 2 औरतों ने रोज़ा रखा। जब दिन का आखिरी पहर हुआ तो उनकी जान को बन गई, प्यास ने भी तंग किया और भूख ने भी परेशान किया। तो उन्होंने एक आदमी को हज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में भेजा कि हज़ूर अलैहिस्सलाम से इजाज़त लेकर आएँ कि हम रोज़ा तोड़ दें, क्योंकि हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, हमको भूख लग चुकी है और हम भूख बहुत ज़्यादा लग चुकी है कि हम तो यानी हमारा आखिरी टाइम आ चुका है। तो हज़ूर अलैहिस्सलाम ने 2 प्याले भिजवाए कि उन्होंने कहो कि जो भी तुमने खाया है इनके अंदर क्या कर दो। जब उन्होंने क्या की तो उस प्याले के अंदर खालिस खून और खालिस गोश्त निकला। अल्लाहु अकबर। खालिस गोश्त और खालिस खून दोनों के प्यालों में। तो हज़ूर अलैहिस्सलाम ने उनको अपने पास बुलाया, फरमाया कि तुमने अल्लाह रब्बुल आलमीन की हलाल करदा चीज़ों से रोज़ा रखा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की हराम करदा चीज़ों से तुम बाज नहीं आए। एक औरत दूसरी औरत के पास जाके बैठी और उसने गीबत की, तो फरमाया कि जो गीबत करना है ना बहुत ही सख्त गुनाह है, ऐसे है जैसे तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाते हो, ऐसे जैसे तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाते हो। फरमाया गीबत करने से रोज़ा ज़ाया हो जाता है, सिर्फ उसका जो सवाब है वो ज़ाया हो जाता है, तुम भूख और प्यास ही काटते हो। तो इसी तरह ये बुराई हमारे माशरे में बहुत पाई जाती है। 3 आदमी बैठे हैं तो एक उठ के चला गया तो उनकी बुराई शुरू हो जाती है। ऐसे ही है, बिल्कुल उसकी बुराई शुरू हो जाती है, और जब वो आ जाता है तो उसकी तारीफें शुरू हो जाती हैं। तो हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम बैठे हो, तुम्हारी मौजूदगी में अगर गीबत हो रही है तो तुम उनको रोको। सबसे ईमान वाला वो ही है जो अपने हाथ से रोके। फरमाया अगर तुम हाथ से नहीं रोक सकते तो फिर अपनी जुबान से रोको कि ये तुम कर रहे हो ये गीबत है, और गीबत बहुत बड़ा गुनाह है। फरमाया अगर तुम जुबान से भी नहीं रोक सकते तो फिर आप उठ के चले जाओ, ये ना हो कि आप भी उनके साथ गुनाह में शामिल हो जाएं। उनको तो गुनाह मिल रहा है गीबत करने का, ये ना हो कि आप भी उनके साथ बैठ के उनके साथ गुनाह में शामिल हो जाएं। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गीबत करने वाला और गीबत सुनने वाला दोनों गुनाह में शरीक हैं, दोनों बराबर के शरीक हैं। तो हम क्या कहते हैं, हम मजे मजे से बातें करते हैं, मजे मजे से सुनते हैं,
اور بلکہ اپنے آپ کو نا وہ ذہنی تسکین پہنچاتے ہیں. ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھیں نا, اور میں یہ سمجھتا ہوں مردوں میں بھی بیماری یہ خیر مردوں میں بھی بہت زیادہ ہے, لیکن عورتوں میں بھی بہت زیادہ بیماری پائی جاتی ہے کہ انہوں نے جہاں پہ کھڑا ہونا ہے وہ انہوں نے کسی نہ کسی کی غیبت کرنی ہے, بلکہ برائیاں کرنے سے, حالانکہ جس بندے کی کر رہے ہیں اس کے تو گناہ معاف ہو رہے ہیں, لیکن مردوں کو ظاہری بات ہے, مرد تو ایک مرد ہے نا, مرد ذات ہے نا, تو یہ بہادری والے کام کرنے چاہیے. اگر کوئی بات ہے تو وہ منہ پہ کریں, نہیں تو سائڈ پہ بات نہیں کرنی چاہیے. اس سے تو اس کو فائدہ ہو رہا ہے, آپ کا خود کا نقصان ہو رہا ہے. جی ایسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غیبت کرنے والا اور غیبت سننے والا دونوں ہی گناہ میں شریک ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس گناہ میں شامل نہ ہوں تو آپ اٹھ کے چلے جائیں, تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی بہت ہی زیادہ یعنی گناہ ہے. میں جب معراج کی رات میں نے جہنم میں دیکھا کہ غیبت کرنے والی عورتوں جو ان کو لٹکایا ہوا ہے اور ان کو بہت ہی زیادہ سخت جو ہے عذاب دیا جا رہا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے جبریل سے پوچھا ان کو ایسی سزا کیوں مر رہی ہے؟ فرمایا کہ کریم آقا یہ دنیا میں غیبت کرتی تھی, ایک اور دوسری کے پاس جا کے بیٹھتی تھی اور غیبت کرتی تھی. تو غیبت کا پھر گناہ تو قرآن نے بھی بتایا ہے, بہت بڑا گناہ ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی نحوست سے باز آ جائیں, غیبت سے باز آ جائیں, کسی سے حسد کرنے سے باز آ جائیں. اگر کسی کو ترقی مل رہی ہے تو ہم کو خوش ہونا چاہیے, ہم کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس کو ترقی دی ہے, اللہ رب العالمین مجھے بھی ترقی دے, مجھے بھی اللہ رب العالمین عزت عطا فرمائے. اگر اللہ رب العالمین اس کو شان و شوکت عطا فرمائی ہے, یہ نہ کہو کہ اس کی شان و شوکت ختم ہو جائے تو میری شان و شوکت ہو, یہ تو حسد ہوا. فرمایا کہ آپ رشک کر سکتے ہیں, رشک کی آپ کو اجازت ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو شان و شوکت عطا فرمائی ہے, اللہ رب العالمین مجھے بھی شان و شوکت عطا فرمائے, مجھے بھی عزت عطا فرمائے. اس لیے ہمارا ایک ایک لمحہ ریکارڈ ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین کی نگاہ ہے ہم پر اور خاص عنایت ہے, اور یہ رمضان کے مہینے میں تو اللہ کی بہت زیادہ برکتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں. جب ہم یہ تصور کر لیں گے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے تو ہم کسی کے گناہ کو بھی ہاتھ نہیں لگائیں گے, کوئی گناہ بھی نہیں کریں گے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ہمارا روزہ ہے کہ ہم نے کچھ کھانا پینا نہیں, باقی ہمارا روزہ ٹھیک ہے. لیکن اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ تمہارے ہر اعضاء کا روزہ ہے, تمہاری آنکھوں کا روزہ ہے, تمہاری زبان کا روزہ ہے, تمہارے کانوں کا روزہ ہے, تمہارے ہاتھوں کا روزہ ہے, تمہارے پاؤں کا روزہ ہے. اگر ان کا استعمال اچھا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. اگر آپ اس کا استعمال اچھا نہیں کریں گے تو پھر قیامت کا دن ہوگا, اللہ رب العالمین پھر آپ کے اعضاء کو ہی گواہ بنائے گا کہ میرے پاس بہت مضبوط گواہ ہیں. پھر اللہ رب العالمین فرمائے گا جب اعضاء گواہی دیں گے تو بندہ پھر اقرار کرے گا کہ ہاں میں نے فلاں بھی گناہ کیا تھا, میں نے فلاں گناہ بھی کیا تھا, میں نے فلاں گناہ بھی کیا تھا. آج موقع ہے, آج بچ جائیں, اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کر لیں. کس کی غیبت کی ہے اتنی دیر تک وہ بھی اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا, اور جب تک آپ نے کسی سے ظلم کیا ہے اللہ رب العالمین بھی آپ کو اتنی دیر موت نہیں دے گا جب تک آپ پر بھی ظلم نہ ہو جائے. اللہ اکبر. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کا ادب کریں, احترام کریں اور اس کی رحمتوں کو سمیٹیں. جی ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو آپ نے سماعت فرمائی, اور علامہ صاحب نے ماشاءاللہ بڑے ہی اچھے انداز میں, پیارے انداز میں گفتگو فرمائی ہے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں, ذوق میں, شوق میں برکتیں عطا فرمائے, اور ان کا چل کے آنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. تو ہمارے ساتھ حافظ محمد عامر صاحب موجود ہیں, میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. جی حافظ عامر صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگو صبر آوے. ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگو صبر آوے. جڑے مکھ دی ہے سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے. جڑے مکھ دی ہے سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے. شب معراج رب بولا رکے جبریل
شب معراج رب بولا رکے جبریل سدرات میرے محبوب نو آکھو میرے محبوب نو آکھو او بن پچھیاں گزر آوے میرے محبوب نو آکھو او بن پچھیاں گزر آوے جڑے مکھ دی ہے سکھ سانوں او مکھ شالا نظر آوے اور ابو ایوب دے وانگوں میری کلی وی سج ویسی ابو ایوب دے وانگوں میری کلی وی سج ویسی جے شاہ سارے رسولاں دا جے شاہ سارے رسولاں دا کدی میرے بھی گھر آوے جے شاہ سارے رسولاں دا کدی میرے بھی گھر آوے جڑے مکھ دی ہے سکھ سانوں او مکھ شالا نظر آوے کیا شبیر نے یارو مینج رکھیا اے سر سجدے کیا شبیر نے یارو مینج رکھیا اے سر سجدے میرے نانے نو جایا کھو میرے نانے نو جایا کھو او خود چاون لے سر آوے جڑے مکھ دی ہے سکھ سانوں او مکھ شالا نظر آوے مرن تو بعد اے حاکم یہاں دل وچ تمنائیں مرن تو بعد اے حاکم یہاں دل وچ تمنائیں جدے لئی مر کے آیا واں جدے لئی مر کے آیا واں او وچ ملنے قبر آوے جدے لئی مر کے آیا واں او وچ ملنے قبر آوے ہے بے صبری بڑی دل نوں دعا منگیو صبر آوے سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے انداز میں خوبصورت انداز میں حضور کی بارگاہ میں حاضر لگوا رہے تھے اور اپنی محبت کا اظہار فرما رہے تھے. ناظرین میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں شوق میں ذوق میں جذبے میں برکتیں عطا فرمائے. تو ناظرین میری دعا ہے کہ جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں جتنے بھی ہمارے دیکھنے والی ہیں چاہنے والے ہیں ان کے جتنے بھی آبا و اجداد دنیا فانی سے چلے گئے ہیں ماہ رمضان المبارک کا صدقہ ان کی بخشش فرمائے. اللہ کی ذات ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. اللہ کی ذات اس چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اللہ کی ذات ہمیں رمضان المبارک کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ناظرین ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ اختتام کو پہنچ رہا ہے. کل تک کے لیے اپنے میزبان حافظ محمد ظہیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.